الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى فعاشروهن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلی چند مجلسوں سے بات چل رہی تھی کہ رشتے نکاح میں جڑنے کے بعد میاں بیوی کا یہ رشتہ مضبوط رہے، دائمی رہے، قائمی رہے، اس کے لیے اسلام نے چند ہدایتیں دی تھی۔ اس میں سے چند ہدایتوں کا ذکر ہو چکا۔ ایک ہدایت اس سلسلے میں یہ دی تھی کہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق مقرر کر دیے، حقوق طے کر دیے ہیں، ذمے عورت کے کیا کیا حقوق ہیں اور عورت کے ذمے مرد اور شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں۔ ان حقوق کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے تو پھر ان دونوں کے درمیان میں توڑ کی نوبت آوے یا ان کے اس رشتہ نکاح کو طلاق سے بدلنے کی نوبت آئے، اس کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بات چل رہی تھی عورتوں کے حقوق کے متعلق کہ عورتوں کے شریعت نے شوہر پر جو حقوق مقرر کیے وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک حق ہے اس کا حق کے مہر، جس کے متعلق گزشتہ مجلس میں تفصیل سے بات ہو چکی تھی۔ عورت کا دوسرا حق جو شریعت نے مقرر کیا ہے قانونی طور پر شوہر کے ذمے، وہ حق ہے عورت کا نان نفقہ، عورت کا بھرن پوشن۔ یہ عورت کا یہ دوسرا ایک بنیادی قانونی اور اخلاقی یہ حق ہے۔ یہ حق ایسا اہم حق ہے، یہ حق اس لیے مقرر کیا ہے کہ عورت چونکہ نکاح کر کے اپنے آپ کو شوہر کے گھر رخصت کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ شوہر کے گھر میں آ کر محبوس ہو جاتی ہے۔ بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب باتیں ارشاد فرمائی تھی، اس خطبے میں عورتوں کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے حقوق کی جو تاکید بیان فرمائی تھی، اس میں ان عورتوں کے حقوق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِندَكُمْ، کہ یہ عورتیں تمہارے پاس قیدی ہیں۔ یعنی یہ کہ عورت نے نکاح کرنے کے بعد اپنے آپ کو شوہر کے حوالے اس طرح حوالے کر دیا ہے کہ گویا یہ عورت شوہر کے ہاں ایک قیدی بن کر رہتی ہے۔ اس لیے عورت چونکہ جب اپنے آپ کو شوہر کے مکمل طور پر حوالے کر دیتی ہے شوہر کے پاس، اور ہر وقت شوہر کے گھر کے نظم کو سنبھالنے میں، شوہر کے بچوں کی تربیت میں اور شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اس لیے شریعت نے عورت کو ہر معاش کی ذمہ داری سے اس کو آزاد رکھا ہے۔ اس پر معاش کی آرتھک کوئی ذمہ داری شریعت نے عورت پر مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اس عورت کا کھانے پینے، رہنے، پہننے، ہر طرح کے جو اس کے بنیادی جتنے بھی خرچے ہیں، یہ تمام خرچے شریعت نے شوہر پر مقرر کر دیے ہیں۔ بلکہ یہ حق اتنا اہم ہے
کہ بھئی بھرن پوشن جو ہے وہ آدمی پر کئی لوگوں کا واجب ہوتا ہے، بھئی جیسے کہ بیٹے پر اپنے ماں باپ کا بھی بھرن پوشن واجب ہوتا ہے، ماں باپ پر اپنی چھوٹی اولاد کا بھی بھرن پوشن واجب ہوتا ہے، اسی طرح شوہر پر اپنی بیوی کا بھی نفقہ اور بھرن پوشن واجب ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے جتنے بھی نفقے مثلا ماں باپ کا جو بھرن پوشن کا خرچ ہے یا اولاد کا ہے، اس میں تو یہ حکم ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے وہ اپنا بھرن پوشن کر سکتے، اپنا گزران کر سکتے، تو ایسے موقع پر ماں باپ کا بھرن پوشن کی ذمہ داری بیٹے پر واجب نہیں، بلکہ اس ماں باپ کا بھرن پوشن ماں باپ ہی کے مال سے کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے، چاہے وہ 2 سال کا ہی بچہ ہے، لیکن اگر اس بچے کے پاس بھی مال اگر موجود ہے تو اس بچے کے باپ پر اس بچے کا بھرن پوشن، اس کا نان نفقہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بچے ہی کے مال میں سے بچے کا بھرن پوشن کیا جائے گا اگر اس کے پاس مال ہے۔ لیکن دوسری طرف بیوی کا جو نفقہ شریعت نے مقرر کیا ہے تو یہ ایسا قانونی حق ہے کہ چاہے عورت کروڑوں کی مالک ہو، لیکن پھر بھی عورت کا یہ حق شوہر کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا ہے۔ چاہے عورت کے پاس کروڑوں روپے ہو تو بھی اس عورت کے کھانے پینے پہننے رہنے سہنے کا جو خرچہ ہے وہ سارا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری یہ شوہر پر ہوگی، یہ کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ حق ایسا قانونی حق شریعت نے اس کو قانونی طور پر اس کو ایسا رجسٹر کر دیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے اس نان نفقے کو، اس کے اس بھرن پوشن کو اگر ادا نہیں کرتا ہے تو قاضی جو ہے وہ شوہر کو قانونی طور پر اس حق کے ادا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی اس کا یہ حق ادا نہیں کرتا ہے تو قاضی کو یہ اختیار ہے کہ اس عورت کا نکاح شوہر کے طلاق دلوائے بغیر قاضی اپنے طور پر اس نکاح کو ختم کر دے، اس کو اتنا بھی حق ہے۔ یہ ایسا عورت کا بنیادی حق ہے، بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ہندہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر ابو سفیان بڑے بخیل اور کنجوس ہے، میری اور میری اولاد کے بھرن پوشن کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اتنا وہ مجھے دیتے نہیں ہیں، تو کیا میں ان کے چپکے سے، ان کی جانکاری کے بغیر میں ان کے مال میں سے چپکے سے لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے اجازت دی، آپ نے فرمایا خذی ما یکفیک و ولدک، تم ان کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہارے بھرن پوشن اور تمہاری اولاد کی بھرن پوشن کے لیے ضروری ہے، اتنا تم ان کی اجازت کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر بھی تم ان کے مال میں سے لے سکتے ہو۔ تو یہ عورت کا ایک بنیادی حق ہے۔ قرآن کریم نے ان حق کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا، ایک جگہ پہ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْمَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان ماؤں کے لیے، ان عورتوں کے لیے ان کے شوہر پر ان کا کھانا اور ان کا پہننا ہے قاعدے کے مطابق۔ قاعدے کے مطابق یعنی عورت جس ماحول میں رہ رہی ہے اس ماحول میں کھانے پینے اور پہننے کے لیے جس قسم کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس قسم کی چیزیں اس عورت کو فراہم کرنا یہ شوہر کے ذمہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن نے فرمایا وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ تم میں سے جو مالدار ہے تو وہ اپنی بیویوں پر اپنی مالداری کی حیثیت سے خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اگر کسی پر اس کی روزی اگر تنگ ہو گئی ہے یعنی کہ وہ غریب ہے تو فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ، تو اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس میں سے اپنی بیویوں پر خرچ کرے۔ تو یہ نفقہ، ان کا بھرن پوشن یہ مرد پر یہ ضروری ہے۔ اب بھرن پوشن میں دو باتیں سمجھنی ہے، ایک تو کہ اس بھرن پوشن میں کون سی چیزیں آئے گی، تو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بھرن پوشن جو عورت کا حق ہے اس میں 3 چیزیں آتی ہے۔ پہلی چیز ہے اس کا کھانا اور پینا، یہ بھی ذمہ داری شوہر کے ذمے ہے۔ دوسری جگہ کسوتہن، اس کے کپڑے، اس کے لباس کی ذمہ داری یہ بھی شوہر پر آتی ہے۔ اور تیسرا اس کا رہنے سہنے کے لیے مکان کا انتظام کرنا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تینوں چیزیں قرآن نے الگ الگ جگہ پر بیان کی اور حدیث میں بھی تینوں چیزیں بیان فرمائی، جیسے کہ قرآن میں کھانے اور پہننے کا ذکر تو اسی آیت میں کیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْمَتُهُنَّ،
کہ ان عورتوں کے لیے ان کے شوہر پر رزقہن نہ ان کا کھانے پینے کا نظم ہے، وقسوتہن اور ان کے پہننے کا نظم ہے۔ تو دو چیزیں قرآن کے آیات میں واسکنوہن من حیث سکنتم، کہ ان عورتوں کو تم اسی مکانوں میں ٹھہراؤ جن مکانوں میں تم رہتے ہو، یعنی کہ تمہارا جو اپنا مکان ہے یہ مکان رہنے کے لیے عورت کو دیا جائے۔ تو یہ تین ہیں بنیادی حق ہے جو مرد پر عورت کے لیے نان نفقہ اور برر پوشن کے تعلق سے مقرر کیے گئے۔ اب اس کی مقدار کیا ہوگی؟ شریعت نے اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، اس لیے کہ کسی عورت کے کھانے پہننے اور رہنے کا جو خرچہ ہے وہ جگہ کے اعتبار سے بھی مختلف ہو سکتا ہے، اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی مختلف ہو سکتا ہے، اور لوگوں کے اعتبار سے بھی یہ مختلف ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی زمانے میں اگر 10,000 روپئے ایک گھر کے خرچ کے لیے کافی تھے تو ضروری نہیں ہے کہ آئندہ زمانے میں بھی یہی 10,000 روپئے گھر کے خرچ کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ ایک خاندان میں اگر ایک بیوی کے لیے 10,000 روپئے اگر اس کا خرچ کافی ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے گھر میں وہی 10,000 روپئے دوسرے گھر میں بھی کافی ہو جائے، یہ ضروری نہیں۔ لوگوں کے اعتبار سے اسی طرح زمانے کے اعتبار سے اس کی یہ چیزیں مختلف ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، شریعت نے صرف ایک لفظ استعمال کر دیا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، بالمعروف، قاعدے کے مطابق، دستور کے مطابق، رواج کے مطابق، یعنی کہ تمہارے یہاں رواج میں جس طرح مرد اور عورت کی دونوں کی جو جیون شیلی ہے ان کا جو رہن سہن ہے اس رہن سہن کے اعتبار سے یا جس ماحول میں وہ رہتے اس ماحول کے اعتبار سے کھانے پینے اور رہنے کے لیے جن جن چیزوں کا نظم کیا جاتا ہے ایسا نظم کرنا اس پر ضروری ہے، کوئی خرچ کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی ہے۔ تو یہ عورت کا یہ دوسرا بنیادی حق ہے، نان نفقہ اور برن پوشن، یہ عورت کا دوسرا بنیادی حق ہے جو شریعت نے شوہر پر مقرر کیا ہے۔ عورت کا تیسرا جو حق ہے وہ ہے حسن معاشرت، جو عورت کا بنیادی حق ہے، جس کی قرآن اور حدیث میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حسن معاشرت، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورت کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ بھلائی اور اچھے انداز سے اس کے ساتھ رہن سہن اختیار کرنا، حسن معاشرت، یہ عورت کا یہ بھی ایک بہت اہم حق ہے۔ اس حق کی اہمیت کے اندازے کے لیے میں قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث کی تصریح کر رہا ہوں، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے تو ایک آیت اور ایک حدیث ہی پیش کر دیتا ہوں، اسی سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہن سہن اختیار کرو۔ دیکھو یہاں عاشر، یہ جو عربی میں جو سیگا ہے یہ امر کا سیگا ہے، امر کا، یعنی سینٹینس جو ہے وہ امر کا ہے، جس میں جب کسی چیز کا حکم دینا ہوتا ہے، کوئی چیز فرض کرنی ہوتی ہے، کوئی چیز واجب کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے قرآن اور حدیث میں یہ امر کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے۔ بھائی جیسے کہ اقیموا الصلاۃ، یہ امر کا سیگا ہے، نماز پڑھو، حکم دیا، جس میں حکم دیا جاتا ہے کوئی چیز فرض کرنے کے لیے، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، تو یہ فرض ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر فعاشروا، تم عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی اختیار کرو۔ عاشر، یہ عشیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عشیر کہتے ہیں اس کو جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اسی لیے حدیث میں شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشیر لفظ کہا ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں جیون ساتھی، جس کو اردو میں کہتے ہیں رفیق حیات، اس کو ہم گجراتی میں جیون ساتھی کہتے ہیں۔ تو عاشر کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن اختیار کرنا، جس کے ساتھ رہا اور سہا جائے۔ تو یہاں قرآن نے فرمایا فعاشروہن بالمعروف، کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہن سہن اختیار کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ یہاں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کی طرف سے سفارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عورتوں کی طرف سے سفارش کر رہے ہیں کہ میری ان بندیوں کے ساتھ تم اچھے سلوک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ تم ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں۔ اب اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کو ہماری دೃಷ್ಟಿಕೋণ سے اگر سمجھیں تو یوں سمجھ سکتے کہ مثلا ایک مرد نے کسی عورت کے ساتھ اور کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کر کے اس کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا۔
اب شوہر جس گاؤں کا رہنے والا تھا، جس علاقے کا رہنے والا تھا، اس علاقے کا کوئی کلیکٹر یا انسپیکٹر یا کوئی بڑا عہدے پر فائز آدمی اس شوہر کو یہ کہے کہ تم جس بیٹی کو اپنے گھر میں بیوی اور بہو بنا کر لائے ہو اس کا ذرا خیال رکھنا، یہ ہمارے دوست کی بیٹی ہے، اتنا اس نے کہہ دیا جملہ اس کلیکٹر نے کہ تم جس بیٹی کو اپنے گھر میں بیوی اور بہو بنا کر لائے ہو اس کا ذرا خیال رکھنا، یہ ہمارے دوست کی بیٹی ہے۔ جب شوہر یہ سن لے گا کہ جس عورت کو میں بیوی بنا کر اپنے گھر لایا ہوں یہ اس کا باپ جو ہے وہ ہمارے علاقے کے کلیکٹر یا انسپیکٹر کا جو ہے وہ دوست ہے، اتنا جب سمجھ لے گا تو جب کبھی شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ کرے گا فوراً اس کی نظروں میں اسی کلیکٹر کا چہرہ ہی گھومے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عورت کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کرنے میں کوئی اونچ نیچ کر بیٹھوں تو کہیں کلیکٹر میرا چہرہ ہی نہ دکھا دے۔ یعنی ہر وقت اس کو یہی چیز اس کے ذہنوں میں گھومتی رہتی ہے۔ یعنی بتلانے کا منشا یہ ہے کہ جب دنیا کا ایک معمولی عہدیدار آدمی بھی جب کسی عورت کے حق میں جب سفارش کر دیتا ہے تو اس کی اس سفارش کا شوہر پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہر وقت شوہر پر اس سفارش کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ جب بھی عورت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے تو معاملہ کرنے میں اسی سفارش کو مد نظر رکھ کر معاملہ کرتا ہے۔ اب یہاں ان عورتوں کے لیے سفارش کر رہے اللہ تعالیٰ، فعاشروہن، میری ان بندیوں کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اب ایک ایمان والا کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی سفارش آ جائے کہ ایک میری بیوی کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے تو اللہ کی اس سفارش کا اس مومن کے دل پر کتنا اثر ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ عورت کے ساتھ معاملہ کرے تو ہر وقت اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے، اس کی ایمان کا تقاضا ہے، اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ میری بیوی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے کی مجھ سے سفارش کی ہے، اس لیے مجھے اللہ کی اس سفارش کا لحاظ کرنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس سفارش کو ٹھکرا دوں۔ اس درجہ ہمیں اس کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ پھر صرف قرآن نے اتنا ہی نہیں کہا فعاشروہن میں، پھر آگے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں عورت کی کوئی بات ناپسند آوے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں عورت کی کوئی بات ناپسند آوے، لیکن فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن ممکن ہے کہ اسی عورت میں جس کی ایک بات تمہیں ناپسند آ رہی ہے اس میں تمہارے لیے ہزاروں خوبیاں اور بلائیاں چھپی ہیں۔ اسی بات کو ایک حدیث میں بھی نبی کریم نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، فَإِن کَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، کہ اگر وہ اپنی اس بیوی کی کسی ایک عادت کو اگر ناپسند کرتا ہے تو رضیہ مِنْهَا آخر، تو اس کی دوسری بہت ساری عادتیں اس کو پسند بھی ہوگی۔ اب یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہاں اللہ نے یہ کیوں کہا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کیا ہو سکتا ہے کہ عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند لگے لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، یہ بات قرآن نے کیوں کہی؟ بات یہ ہے کہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ بھئی دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں کوئی بھی انسان بلکہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی برائی نہ ہو اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جس میں کوئی اچھائی نہ ہو، بلکہ ہر مخلوق میں جہاں برائی ہوتی ہے تو وہاں ان میں اچھائیاں بھی موجود ہوتی ہے۔ گویا اس خدا کے کارخانے میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، اس لیے تو ایک کہاوت ہے کہ جو گھڑی بند ہو جاتی ہے وہ بھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتلاتی ہے، جو گھڑی بند ہو جاتی ہے وہ بھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتلاتی ہے، صحیح ٹائم بتلاتی ہے 2 وقت میں، یعنی بتلانا یہ ہے کہ کوئی چیز بری نہیں ہے۔ تو ہر انسان میں جہاں برائیاں ہوتی ہے کوئی عیب ہوتا ہے تو وہاں اسی انسان میں اچھائیاں بھی موجود ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہوتی ہے، دوسری انسانوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی آدمی کی طرف سے جب اس نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کوئی برائی دیکھ لی تو انسان اپنے طور پر اس کے متعلق ریجیکٹ کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آدمی برا ہے، اس کی 2 یا 3 باتیں، اب اس کے بعد وہ اس کے کسی اچھائی پر ذرہ برابر بھی نظر نہیں کرتا۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ جب بھی کسی آدمی میں 1 یا 2 برائی دیکھ لیتا ہے تو اس مکمل طور پر اس آدمی کو برا سمجھتا ہے، پھر اس آدمی میں چاہے اس کے علاوہ ہزاروں خوبیاں ہوتی ہے لیکن کوئی خوبی اس کو نظر نہیں آتی، یہ انسان کی فطرت ہے۔
इन्हीं दो चीजों को सामने रखकर अल्लाह ताला हमें ये कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारे सामने ये औरतों की सिफारिश की है कि इन औरतों के साथ अच्छा सुलूक इख्तियार करना, उनके साथ अच्छे अखलाक से बर्ताव करना, ये ऐसा इसलिए किया है कि हो सकता है कि इस औरत में भी कोई बात ऐसी होगी जो तुम्हें नापसंद हो, इसलिए कि मखलूक में हर कोई कामिल तो है नहीं, हर एक में कुछ न कुछ ऐब तो होता है। तो हो सकता है कि तुम्हें औरत की कोई बात इसकी वजह से तुम्हें नापसंद आवे, तो कहीं तुम इंसानी फितरत के मुताबिक उसके साथ ये मामला मत करना कि उसकी एक या दो बुराई देखकर उसको मुकम्मल तौर पर तुम बुराई करार दो और उसको तुम मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट ही कर दो। ऐसा न करो, बल्कि उसमें उसके अलावा हजारों खूबियां भी मौजूद होगी। तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम इन खूबियों की तरफ भी नजर करो। तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम इसकी इन खूबियों की तरफ भी नजर करो। उसका असर ये होगा कि उसके किसी बुरी बात की वजह से अगर तुम्हें एक वक्त अगर बुरा लगा है, लेकिन तुम उसकी अच्छाइयों की तरफ अगर नजर करोगे तो जो बुराई उसकी तरफ से पेश आई है उसकी अहमियत तुम्हारे दिलों से गड़ जाएगी और फिर तुम्हारे दिल में औरत की तरफ से कोई नफरत बाकी नहीं रहेगी और औरत के साथ तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा मामला सही अंदाज से चलेगा। इसलिए कुरान ने ये नसीहत की कि जब भी औरत की तरफ से कोई बात पेश आए तो हमें इसी उसूल के अंदाज, उसूल के तनाजुर में, इसी उसूल के बैकग्राउंड में हमें औरत के मुतालिक सोचना चाहिए कि चाहे उसका ये काम मेरी तबीयत के खिलाफ है और उसकी ये बात मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हमें वहां ये भी सोचना चाहिए कि उसके अलावा हजारों काम है कि जो औरत मेरी तरफ से अंजाम दे रही है कि जिसके करने की मेरे अंदर सलाहियत नहीं। हम सिर्फ उसकी एक बात को लेकर बैठ जाते हैं, उसकी तरफ से हमारी तबीयत के खिलाफ जब कोई बात आती है उसी बात को लेकर हम बैठ जाते हैं और इसी पर उसके सारे बुरे मुकम्मल पर उसको खराब करार देते और उसके साथ बुराई का व्यवहार करते। लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसके अलावा वो मेरे दीन पर के कितने काम कर रही है, मेरे सारे घर के नज्म को वो संभाल रही है, मेरे बच्चों की वो तरबियत कर रही है, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का भी वो लिहाज और ख्याल करती है कि मुझे किसी वक्त भी अपने छोटे कामों में के लिए भी कोई हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी कदर तो आदमी को उस वक्त होती है कि जब किसी वक्त अगर भी चंद वक्त के लिए अगर अपने मेके जाए और शोहर साहब को ये सारे काम खुद करने पड़े, तब अंदाजा लगता है कि हमारे अंदर से चादर ठीक करने की भी सलाहियत नहीं, हमारे अंदर बिस्तर की चादर ठीक करने की भी सलाहियत नहीं है, एक बनियान धोने तक की हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। ये सारी खिदमत औरत हमें हर वक्त मुफ्त में ये सारी सर्विसें वो मुहैया करती है। इसलिए हमें उनकी इन खूबियों को भी देखना चाहिए। जब हम उनकी इन खूबियों पर गौर करेंगे तो उसका लाजमी असर ये होगा कि उसकी तरफ से अगर हमारी तबीयत के खिलाफ कोई बात आई है तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे और हम ये सोचेंगे कि चाहे उसने यहाँ मेरे साथ कोई बुरा मामला किया है लेकिन दूसरी तरफ वो मेरी खिदमत भी कर रही है, तो इस बुराई की अहमियत उसके दिल में, शौहर के दिल में से निकल जाएगी और वो उसके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। इसलिए कुरान ने ये कहा कि अगर तुम्हें उसकी कोई बात नापसंद आवे तो उसकी इसी बात को लेकर तुम उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट मत कर देना, बल्कि उसकी जो दूसरी खूबियां हैं इन खूबियों पर भी जरा गौर करना, तो उसका असर ये होगा कि उसकी ये जो बुराई उसकी तरफ से पेश आई है वो तुम्हारे दिलों में से उसकी नफरत खत्म हो जाएगी। तो ये कुरान ने ये हिदायत दी। उसके अलावा एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी, आपने औरतों के मुतालिक फरमाया इस्तौसू बिन निसाई खैरा, आपने फरमाया कि मेरी तरफ से इन औरतों के बारे में अच्छे बर्ताव करने की वसीयत कबूल करो। मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि इन औरतों के साथ तुम अच्छा बर्ताव करना। फिर आगे शौहरों को ये कहा अल मरअतु कज़िला है कि ये औरत जो है वो पसली के मानिल है, इन तुकीमहा कसरता, अगर तुम उसको सीधी करने जाओगे तो तुम तोड़ दोगे, वही इस्तम तबिहा वही इवज, और अगर तुम उसके इस टेढ़ापन के साथ भी अगर उससे फायदा उठाना चाहो तो तुम उससे फायदा उठा सकते हो। इस हदीस में नबी करीम ने ये फरमाया कि औरत जो है वो पसली के मानी, पसली के मानिंद होने का मतलब आमतौर पर हम ये समझते कि इस हदीस में औरत की बुराई बयान की गई है, यहाँ हदीस में औरत की बुराई बयान नहीं की। हम बोलचाल में कहते भाई ये तो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है तो वो टेढ़ी ही होगी, हम बुराई के अंदाज में बयान करते। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नबी करीम उसको बुराई के अंदाज में बयान नहीं किया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत की एक खूबी बयान कर रहे हैं कि टेढ़ा होना यही औरत की हक में खूबी है, जैसे कि पसली।
جو ہماری انسان کی جو پسلیاں ہوتی ہے، یہ پسلی اسی وقت ہے جبکہ وہ ٹیڑھی ہے. اگر اس کو سیدھا کر دیا جائے تو پھر یہ پسلی نہیں رہے گی اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو دوبارہ ٹیڑھا کرنا ہی پڑے گا. یہ پسلی تبھی ہے جبکہ وہ ٹیڑھی ہے. تو اسی طرح یہ عورت کی ایک فطرت بتلائی کہ عورت کا جو مزاج ہے یہ مرد کے مزاج سے بالکل الگ ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات پیش آئے کہ جو عورت کے دೃಷ್ಟಿಕೋণ سے تو صحیح ہو لیکن مرد کی دೃಷ್ಟಿಕೋণ سے وہ چیز بری ہو. ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر تمہاری طبیعت کے خلاف جو بات پیش آئی ہے اس پر کوئی ایکشن مت لینا، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ کسر تک تم اس کو توڑ دو گے، سیدھی کرنے جاؤ گے تم توڑ دو گے. اور ابھی سے بتلایا اس کا توڑنا اس کی طلاق ہے کہ پھر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے. اس سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اس بات کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ اس کی فطرت، اس کی نفسانیت، اس کا مزاج، اس کی سوچ یہ مرد کے مزاج سے، مرد کی نفسانیت سے الگ ہے. اس لیے اس کی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات پیش آ سکتی ہے جو مرد کے مزاج سے میچ نہ ہو. تو ایسے وقت میں تم اس کوشش میں مت رہنا کہ اس کو بھی میں اپنے مزاج کے مطابق کر کے رہوں گا. ایسا قیامت کی صبح تک نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس کو توڑ دو گے. اس لیے حدیث میں نبی کریم گویا یہ تعلیم دے رہے کہ اگر عورت کی طرف سے تمہاری طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات پیش آ جائے تو اس پر فوری طور پر کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس کا مزاج ہے، یہ اس کی فطرت میری فطرت سے الگ ہے، اس کی نفسانیت میری نفسانیت سے الگ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اس کے دೃಷ್ಟಿಕೋণ سے صحیح ہو لیکن میری دೃಷ್ಟಿಕೋণ سے غلط ہو. تو اس پر ہمیں اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتی. بھائی جیسے کہ مثلا دو آدمی ہو، ایک آدمی یوں کہے کہ بھئی کریلا کا شاگ مجھے بہت پسند ہے، دوسرا کہے کہ کریلا مجھے بالکل ہی پسند نہیں. اب اس میں کوئی کہے کہ بھئی فیصلہ کرو ان میں سے کون صحیح، تو ہم یہی فیصلہ کریں کہ دونوں صحیح ہیں. اس لیے کہ جس کو کریلا پسند یہ اس کی اپنی طبیعت کی بات ہے اور جس کو کریلا پسند نہیں یہ بھی اس کی اپنی طبیعت کی بات بھی نہیں ہے، کوئی باطل پر بھی نہیں، کوئی سچا بھی نہیں، کوئی جھوٹا بھی نہیں. اسی طرح یہی بات کہ عورت کی طرف سے جب ہمارے سامنے کوئی رویہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ عورت کے دೃಷ್ಟಿಕೋণ سے اس کی مزاج اور اس کی فطرت کے عین مطابق ہو اور ہماری دೃಷ್ಟಿಕೋণ اور ہماری فطرت کے خلاف ہو. ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے محض حدیث میں آپ اسی کی تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے اس بنیاد پر اس کے کسی عمل پر ہمیں فوری طور پر کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ اچھے انداز سے حسن سلوک کرنے کا حکم کیا ہے. اس کے متعلق اور بھی چند حدیثیں اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کریں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.